الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج آیت نمبر 12۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِید، ترجمہ بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ آیت سورہ بروج میں اس مقام پر آئی ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان والوں کو صرف اس جرم آگ میں جھونک دیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ ایسے ظالموں کے مقابلے میں یہ آیت اہل ایمان کے دلوں کو تسلی دیتی ہے اور ظالموں کو سخت وارننگ دیتی ہے کہ اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ لفظ بطشا عربی میں انتہائی سخت، اچانک اور فیصلہ کن پکڑ کو کہتے ہیں، اور لشدید کا مطلب ہے حد درجہ سخت، ناقابل برداشت۔ یعنی اللہ کی پکڑ ایسی نہیں جو وقتی ہو یا کمزور ہو، بلکہ جب وہ گرفت کرتا ہے تو پوری قوت، مکمل عدل اور فیصلہ کن انجام کے ساتھ کرتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا میں اگر ظالم وقتی طور پہ بچتے نظر آئیں، اگر مظلوم کو انصاف ملتا ہوا نظر نہ آئے، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ غافل ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، چھوڑتا نہیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہی مضمون آیا ہے۔ سورہ ہود کی 102 نمبر آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح ارشاد فرمایا ہے، اور ایسی ہی تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ ظالم بستیوں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دردناک اور سخت ہے۔ یہ آیت سورہ البروج کی آیت کی تفسیر بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں فرمایا، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ یہی بات اِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِید میں ایک جملے میں بیان کر دی گئی۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو مکہ کے دور میں کمزور مسلمان ظلم سہتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر تاریخ نے دیکھا وہی ظالم قریش ذلیل ہوئے۔ بدر، احد، خندق کے میدان گواہ ہیں کہ اللہ کی پکڑ واقعی شدید ہے۔ صحابہ میں اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کو دیکھیں تو جو پہلے ظلم میں پیش تھے، اللہ نے مہلت دی، پھر یا تو ہدایت دی یا انجام عبرتناک ہوا۔ یہ بھی اللہ کے بطش کی ایک صورت ہے، کبھی سزا سے، کبھی ہدایت سے۔ اس آیت سے ہمیں چند بڑے اصول ملتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی عدالت یقینی ہے، دیر ہو سکتی ہے، اندھی نہیں۔ پھر ظالم کو مہلت فریب ہے، یہ اس کی کامیابی نہیں، آزمائش ہے۔ پھر مظلوم کے لیے صبر اور یقین، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اپنے اعمال کا محاسبہ، کہیں ہم کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے۔ یہ آیت ہمیں خوف بھی دلاتی ہے اور امید بھی۔ خوف اس بات کا کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، امید اس بات کی کہ اللہ مظلوم کا رب ہے۔ اے اللہ ہمیں ظلم سے بچا، ہمیں ظالم بننے سے محفوظ فرما، اور اگر ہم پر کبھی ظلم ہو تو ہمیں صبر، یقین اور استقامت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔